میں جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کس کو. چل گیا بھائی کی گردن پہ عدو کا خنجر. میدان میں کوئی جانے والا لا رہا ہے. میدان میں کوئی جانے والا لا رہا اور کوئی گلا کٹانے والا لا رہا اور کوئی گلا کٹانے والا لا رہا. جو مارا گیا اس کو اٹھا لا اے حسین. اور جو مارا گیا اس کا اٹھا لا اے حسین. اور شبیر کا کوئی لانے والا لا رہا. میدان میں عزیز و شہادت کی رات آئے عزیز و شہادت کی رات آئے اور حسین امام کی رحلت کی رات آئی ہے. یہ رات روز قیامت کی رات آئی ہے. حرام سے شاہ کی رخصت کی رات نہیں ہے یہ شب قتل حسین سونے کو. اور بطول آئی ہے ہر گھر میں آج رونے کو. حسان بھی کل سروزانوں پہ ہاتھ ماریں گے. امام سر سے رسول خدا اتاریں گے. اور پسار کے نام کو لے آلے پکاریں گے. لبو کرب و بلا صبح کو سدھاریں گے. ہر ایک نبی کو زبس غم حسین کا ہوگا. اور سحر کو قبر پہ ماتم حسین کا ہوگا. گلے میں فاطمہ زہرا کے ہے
سیاہ جناب حضرت زینب کا ہے گریباں، ارے لگے ہے بالوں کے چہرے پہ کربلا کے خطاب کرتی ہے کلثوم با دل غم، ارے ہمارے بھائی کو از بس یہ لوگ روتے ہیں، ارے قسم خدا کے ہمیں سالمان ہوتے ہیں، قسم خدا کے ہمیں سالمان ہوتے ہیں، نہیں ہے کیا تمہیں معلوم سو ہاں کیا ہوگا، اور شہید احمد مرسل کا لاڈلا ہوگا، تمام اہل حرام کا بھی سر کھلا ہوگا، حسین خاک پہ بے کفن پڑا ہوگا، حسین خاک پہ بے کفن پڑا ہوگا، شہر کو حالت زینب سکیم ہوگی، اور سکینہ 4 برس کی یتیم ہوگی، اور سکینہ 4 برس کی یتیم ہوگی، یہ شب وہ ہے کہ ہر ایک دل پہ آمد غم ہے، غم حسین میں خوبار چشم پرنا علام ہے، رنج حسے نازنے ہے ماتم ہے، سہ وداع شب عشرہ محرم ہے، جو حق پرست ہوئے ان کو یہ غم پرستی ہے، اور ابھی سے تازیوں پر بے کسی برستی ہے، عزیز و شہادت کی رات آئے ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مومین، کیونکہ شام غریبہ کے سلسلے کی مجلس ہے اور شہیدوں میں نام ہے شہزادہ علی اکبر کا بھی، تو شام غریبہ کے بجائے میں نے حضرت علی کے بارے میں جو کچھ کیونکہ شام غریبہ کے تو مولانا ہی پڑھیں گے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ شہزادہ علی اصغر کے شان میں ہے، تیر کھا کر مسکرانا دل برے شبیر کا، تیر کھا کر مسکرانا دل برے شبیر کا، حوصلہ دیکھے تو کوئی اصغر بے شیر کا، حوصلہ دیکھے تو کوئی اصغر بے شیر کا، اور دم بخود ہے موت جرت پر اسے ہم کیا کہیں، دم بخود ہے موت جرت پر اسے ہم کیا کہیں، شیر کا تھا یا جگر تھا اصغر بے شیر کا، شیر کا تھا یا جگر تھا اصغر بے شیر کا، اور ہم کو دنیا میں تبسم باخدا 2 ہی ملے، توجہ سے، ہم کو دنیا میں تبسم باخدا 2 ہی ملے، پہلا خیبر میں علی کا، دوسرا بے شیر کا،
پہلا خیبر میں علی کا، دوسرا بشیر کا، پہلا خیبر میں علی کا، دوسرا بشیر کا، اور یہ وفا اور یہ شجاعت ہے، مگر اتنا سنو، یہ وفا ہے مگر اتنا سنو، کچھ نہیں ہے یہ اثر ہے فاطمہ کے شیر کا، کچھ نہیں ہے یہ اثر ہے فاطمہ کے شیر کا، اور دیکھ لینا، حضرت علی اصغر فرما رہے ہیں کہ دیکھ لینا تیر کھا کر میں بتاؤں گا تمہیں، دیکھ لینا تیر کھا کر میں بتاؤں گا تمہیں، پوتا ہوں میں مرتضیٰ کا، ہوں پسر شبیر کا، پوتا ہوں میں مرتضیٰ کا، ہوں پسر شبیر کا، اور ہے یہ ناممکن خدا دیوے نہ پھر اس کو شفا، ہے یہ ناممکن خدا دیوے نہ پھر اس کو شفا، اور واسطہ دے کر اگر مانگے کوئی ماں اصغر بشیر کا، واسطہ دے کر اگر مانگے کوئی ماں اصغر بشیر کا، اور ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، دیکھو تو ذرا توجہ اس شے پر، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، دیکھو تو ذرا وہ شباب عباس کا، یہ بچپنا بشیر کا، وہ شباب عباس کا، یہ بچپنا بشیر کا، اور مقطع سے پہلے آخری شعر ہے کہ خود اجازت دی ہے اصغر نے تو آیا اس طرف، باب الحوائجیں کم نہیں ہے، حضرت علی کا مرتبہ، خود اجازت دی ہے اصغر نے تو آیا اس طرف، ورنہ کب تھا حوصلہ یہ حرملہ کے تیر کا، خود اجازت دی ہے اصغر نے تو آیا اس طرف، ورنہ کب تھا حوصلہ یہ حرملہ کے تیر کا، اور مقطع آپ کی سماعتوں کی نے، یہ تو اے عباس دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ تو اے عباس دونوں لازم و ملزوم ہیں، تذکرہ ہو اصغر بشیر کا یا حرملہ کے تیر کا، تذکرہ ہو اصغر بشیر کا یا حرملہ کے تیر کا، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ خوشنودی حضرت زہرا بآواز بلند صلوات۔ سلام انیس ہدیہ سماعت ہے۔ مجرئی جب کہ آیا ماہ ازا ہوتا ہے، مجرئی جب کہ آیا ماہ ازا ہوتا ہے، چرخ پر ماتم شاہ شہداء ہوتا ہے، چرخ پر ماتم شاہ شہداء ہوتا ہے، میں رونے والوں کا بھی کیا رتبہ ہے، اللہ اللہ، رونے والوں کا بھی کیا رتبہ ہے، اللہ اللہ،
جن کے اشکوں کا خریدار خدا ہوتا ہے، جن کے اشکوں کا خریدار خدا ہوتا ہے، جنگ میں کہتے تھے ہنس ہنس کے نمک خار حسین، جنگ میں کہتے تھے ہنس ہنس کے نمک خار حسین، بھائی زخم کھانے میں بھی ایک طرفہ مزہ ہوتا ہے، زخم کھانے میں بھی ایک طرفہ مزہ ہوتا ہے، سارے ہور گود میں شہ نے لیا اللہ اللہ، سارے ہور گود میں شہ نے لیا اللہ اللہ، بھائی بگڑی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے، بگڑی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے۔ قطع سماعت فرمائیے گا۔ رن میں کہتے تھے لعینوں سے شہتش ندہاں، ارے بند پانی جو کیا تم نے تو کیا ہوتا ہے، میرے منہ میں ہے محمد کی زبان کا وہ اثر، ارے میرے منہ میں ہے محمد کی زبان کا وہ اثر، شجر خشکوں پہ تھوکوں تو ہرا ہوتا ہے، شجر خشکوں پہ تھوکوں تو ہرا ہوتا ہے، شہ کے لب ہلتے ہوئے دیکھ کے زینب نے کہا، شہ کے لب ہلتے ہوئے دیکھ کے زینب نے کہا، صاحبوں نے زے پہ بھی ذکر خدا ہوتا ہے، صاحبوں نے زے پہ بھی ذکر خدا ہوتا ہے، حوصلہ تھا یہ حسین ابن علی کا ورنہ، حوصلہ تھا یہ حسین ابن علی کا ورنہ، سجدہ خنجر کے تلے کس سے ادا ہوتا ہے،
سجدہ خنجر کے تلے کس سے ادا ہوتا ہے. مختصمات کی جگہ. تاب چہلم یہ صدا آتی تھی مقتل سے انیس. تاب چہلم یہ صدا آتی تھی مقتل سے انیس. بھئی دیکھیں کب قید سے سجاد رہا ہوتا ہے. دیکھیں کب قید سے سجاد رہا ہوتا ہے. مجرئی جب کہ آیا ماہ ازا ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. درود بیٹے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، مشہور و معروف سورہ الحمد کی ایک آیت جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم. قبل اس کے کہ اس آیت کی روشنی میں کچھ گزارشات پیش کروں، سب سے پہلے قرآن مجید کا یہ واحد سورہ ہے، سورہ الحمد، جس کا حافظ ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. قرآن کا حافظ ہو یا نہ ہو بات نبھ جائے گی، لیکن اگر سورہ الحمد کا حافظ نہیں ہے تو بات نہیں نبھے گی. اس لیے کہ ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور جو رکعت قصر ہو جاتی ہیں دوران سفر وہ ہیں کہ جن میں سورہ الحمد نہیں پڑھی جاتی. گویا قدرت کو بھی یہ بات گوارا نہیں کہ انسان مسلمان بھی رہے اور اس سورہ کی تلاوت کو ترک کر دے. یہ ہے سورہ الحمد. 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ مکے میں نازل ہوا تو دوسری دفعہ مدینے میں نازل ہوا. مصلحت کیا ہے بہتر وہی جانتا ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے سورہ کو نازل کیا ہے. لیکن عجب نہیں کہ مصلحت پروردگار یہ رہی ہو کہ اے میرے حبیب، ایک شہر تمہارے نام سے منسوب ہے، دوسرا شہر میرے نام سے منسوب ہے، اس لیے تو پہلے مکے میں نازل کیا تو پھر مدینے میں نازل کیا. درود بر محمد آل محمد. یہ سورہ قرآن مختصر ہے، 7 مثانی بھی ہے، قرآن مختصر بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، گویا اصل کتاب بھی ہے. یہ سورہ
اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ بندہ پاک و پاکیزہ ہو کر مصلی پہ آئے، جگہ پاک جہاں وہ آئے، لباس پاک، خود پاک، اور اس کے بعد اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور ادھر سورہ الحمد شروع کرے، گویا پہلے عبد اور معبود کے درمیان گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے بندہ کہہ رہا ہے کہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو یوم آخرت کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ جہاں تصور قائم ہے وہاں یہی ترجمہ ہوگا کہ ہم کو قائم رکھ، لیکن عالم اسلام میں ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ترجمہ وہ بھی، ترجمہ یہ بھی، لیکن بات یہ ہوگی اگر یہی بات یورپین اسکالرز کے ہاتھ لگ جائے، وہ کہیں کہ جو پیغام لے کے آئے سب سے پہلے اس کے لبھائے مبارک سے اہدنا الصراط المستقیم آیا، تو وہ اگر ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم کو راستہ دکھا، راستہ دکھا، اور آپ کسی مسجد کے پاس سے گزریں، کوئی آپ کا دوست نماز پڑھ کے باہر نکلے، آپ اس سے سوال کریں کہاں سے آ رہے ہو، کہ مسجد سے، کہ کس لیے گئے تھے، کہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، کہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے کہ اپنی گمراہی کے اعلان کے لیے گئے تھے؟ وہ کیا کہے گا، حضور نماز کس لیے ہوتی ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں نہیں، ذرا ترجمہ کیجئے، سورہ الحمد پڑھیے جو پڑھ کے آئے ہیں، اور جب اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو کہا ترجمہ کیا ہے، کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، کہ جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے سیدھا راستہ دکھا، گویا راستے پہ ہیں نہیں، جب راستے پہ ہیں نہیں تو یہی ترجمہ ہوگا، لیکن جہاں بات یہ ہوگی کہ راستے پہ قائم رکھ، جب یہ کہا جائے گا کہ قائم رکھ تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جو پیغام لے کے آیا ہے، ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہے، جب سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ بتایا یہی راستہ صراط مستقیم ہے، مالک ہم کو اس صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ روزمرہ کی زندگی میں آپ غور کیجئے گا، دعا جب مانگی جاتی ہے تو کس انداز سے مانگی جاتی ہے؟ بھائی جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی باقی رہنے کی دعا کرتا ہے، اور جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ اس کو طلب کرتا ہے۔ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ بار الہ تو مجھے اولاد عطا کر، اور جس کے گھر میں اولاد ہے وہ کیا کہے گا؟ مالک تو نے جو اولاد عطا کی ہے اس کو باقی رکھ صحت و سلامتی کے ساتھ۔ اب جو سمجھ رہا ہے کہ صراط مستقیم پر ہے وہ یہی کہے گا کہ قائم رکھ۔ درود بر محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، اور یہ واحد سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ الحمد، جس میں اس کی تفسیر اسی سورے کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، لیکن ہر ایک کی تفسیر الگ سے بیان کی گئی ہے۔ سورے کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، تفسیر الگ سے بیان کی گئی ہے۔ واحد سورہ ہے سورہ الحمد، جس کی تفسیر خود سورہ الحمد کے اندر ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ دعائیں بے شمار ہیں، دعائیں مشلول ہے، دعائیں کمیل ہے، دعائیں سباسب ہے، ہر ایک میں الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ واحد دعا ہے حدیث قصہ، جس کے اندر موجود ہے کہ پڑھنے والے کو کیا فائدہ ہے، سننے والے کو کیا فائدہ ہے۔ درود بر محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہی سورہ الحمد جس کے اندر تفسیر موجود ہے، اس لیے کہ بندہ پہلے یہ کہتا ہے
کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو یوم آخرت کا مالک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس بات کی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، تو پھر یہ سورہ تفسیر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو صراط مستقیم کیا ہے؟ انعمت علیہم، جن کے اوپر ہم نے نعمتیں نازل کی گئی ہیں، گویا ان کا راستہ ہے جن کے اوپر نعمتیں نازل کی گئی ہیں، ان کا راستہ نہیں جو مغضوب ہوئے ہیں۔ مغضوب کیا ہے؟ عذاب۔ جو ظالین ہیں، جو گمراہ ہوئے ہیں۔ اب جب تک اللہ کے رسول ہیں، عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جس طرح قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، لیکن سرکار کی امت کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ سرکار موجود ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن جب سرکار چلے جائیں گے اور عذاب کا نعرہ بتا رہا ہے کہ ایک محمد گیا ہے، ایک محمد ہے، درود بر محمد آل محمد۔ اسی لیے امت مرحومہ کہا جاتا ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ نعمتیں کون سی ہیں جس کے بارے میں پروردگار عالم ذکر کر رہا ہے۔ بھائی ہم لوگ توحید پرست لوگ ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ اللہ ہو، عبادت ہو تو فقط اللہ اللہ ہو۔ لیکن اللہ یہ کیا ہے؟ عبادت میں بھی بندوں کا ذکر ہے، بندوں کا ذکر۔ ہم تو چاہتے ہیں صرف تیرا ذکر ہو، صرف تیرا ذکر ہو۔ ہم توحید پرست لوگ ہیں، لیکن کیا کریں؟ ہم نے اگر کسی عالم دین سے جا کر پوچھیں قبلہ یہ بتا دیجئے سورہ الحمد کی جگہ کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر دائرہ اسلام میں رہنا ہے تو اس سورے کا پڑھنا واجب ہے، سورے کا پڑھنا واجب ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک تھا جس نے سجدے سے انکار کیا تھا، کیا ہوا؟ بارگاہ الہی سے نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا؟ لہذا شرط یہی ہے کہ سورہ الحمد پڑھو۔ جب پڑھو گے تو پھر ان کا بھی ذکر آئے گا جو صاحبان نعمت ہیں، ان کا بھی خیال آئے گا، ان کا بھی آئے گا جن کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے۔ درود بر محمد آل محمد۔ اب ہمیں صاحبان نعمت تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں عربی گرامر میں واحد بھی ہے، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع ہے۔ تو اب صاحبان نعمت کون ہیں جن کے اوپر پروردگار عالم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں؟ کیا آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پیر یہ نعمت ہے؟ نعمت تو ہیں، اس لیے کہ آنکھیں کیا ہیں؟ دیکھنے کے کام میں آتی ہیں۔ زبان کیا ہے؟ مزہ کیسا ہے، ذائقہ کیسا ہے۔ ذہن میں جتنے خیالات ہیں ان کا اگر اظہار کرنا ہے تو زبان کے ذریعے سے اظہار ہو جائے۔ کان کیا ہے؟ سماعت کے لیے ہیں کہ اچھی باتیں سنو، جن کا حکم ہے وہ سنو، جن سے روکا گیا ہے وہاں رک جاؤ، یہی کان ہے نا۔ یہ پیر کیا ہے؟ مفت کی سواری ہے، جہاں چاہے چلے جاؤ۔ جب چلنے میں دشواری ہو تو معلوم ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ ہیں، چیزیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو کسی مظلوم کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔ توجہ کیجئے گا، یہ نعمتیں ہیں تو مالک کیا یہی نعمتیں ہیں جن کا یہاں ذکر ہے؟ بھائی یہ نعمتیں تو شداد کو بھی ملی ہیں، نمرود کو بھی ملی ہیں، فرعون کو بھی ملی ہیں، تو یہ نعمتیں تو ہو نہیں سکتی۔ جو بھی وجود حق رکھتا ہے چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، وہ تو خالق ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ نعمتیں ہر ایک کو عطا کی ہیں۔ تو پھر وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ تو اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ اب تلاش میں جب نکلیں گے تو یہاں واحد کا صیغہ بھی نہیں ہے، تثنیہ کا صیغہ بھی نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ گویا تین یا تین سے زیادہ افراد ہوں گے، تین یا تین سے زیادہ ہوں گے جہاں پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہوگا۔ اب ہم جب تلاش کے لیے نکلے تو سب سے پہلے نگاہ چاہ کے رکی سرکار ختمی مرتبت کے اوپر، درود بر محمد آل محمد۔
जो अव्वल भी, जो आखिर भी, जो फख्र अंबिया, जो वजह तख्लीक कायनात, जो सबब कायनात, वो नबूवत अगर नेमत है तो यहाँ है, रिसालत अगर नेमत है तो यहाँ है। 1,24,000 अंबिया में सबसे बुलंद नबी होना नेमत है तो यहाँ है। अजीज़ान गिरामी, तो मालूम है सरकार की ज़ात तो है, कोई काबा कौसैन जाना और अदना जाना, साहिब महराज होना, ये नेमत है कि नहीं है? ताहा होना नेमत है कि नहीं है? मुज़म्मिल होना नेमत है कि नहीं है? मालूम है ये नेमतें यहाँ हैं। सरकार साहिब महराज भी हैं, तवज्जो कीजिएगा अजीज़ा, साहिब महराज भी हैं, और अगर संगरेज़े उठा लें तो संगरेज़े तस्बीह करने लगें। जाता हुआ बिच्छू लौट आए, इनकी रिसालत की गवाही दे दे, चांद के 2 टुकड़े कर दे, नेमतें हैं कि नहीं है? गोया कुदरत ने अपने खजानों की कुंजियां इनके हवाले कर दी। अजीज़ान गिरामी, अब ये तमाम चीजें जो हैं नेमतें हैं कि नहीं है? अव्वल नूर होना, अजीज़ान गिरामी साहिब वही होना, और फिर ऐसे नबी हैं कि हमने ये देखा कि औरों के यहाँ तो अगर तौरात की बात हो, इंजील की बात हो, ज़बूर की बात हो, तो उनको बुलाया गया, तौरात देने के लिए बुलाया गया, इंजील के लिए बुलाया गया, ज़बूर के लिए बुलाया गया, लेकिन इनकी शान तो ऐसी है कि ऐ मेरे हबीब, तुम्हें आयतों के पीछे नहीं जाना, जहां जहां तुम जाओगे आयतें वहां वहां आएंगी। ये नेमत है कि नहीं है? अजीज़ान गिरामी, क्या आयतें इनके पीछे पीछे आ रही हैं, ये देखेंगी सरकार कहाँ है वहां आयतें आएंगी। तो मालूम है कि सरकार की ज़ात गिरामी वो है कि जहां परवरदिगार आलम ने अपनी नेमतों को नाजिल किया, हम यहीं रुक जाते, आगे ना बढ़ते, लेकिन क्या करें, आयत तो निशानदही कर रही कि और भी हैं साहिबान नेमत, तो हमें तलाश करने पड़ेगा वो कौन है। तो अजीज़ान गिरामी, अगर अल्लाह का वली होना साहिब नेमत है, साहिब विलायत होना नेमत है, तो यहाँ है। अरे खाना काबा में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, अगर कोई पैदा हो जाए ये साहिब नेमत है कि नहीं है? अजीज़ान गिरामी, और पैदा होने के बाद, तवज्जो रखिएगा, पैदा होने के बाद, आगोश रिसालत में आने के बाद, जैसे ही आंखें खोली हैं ज़ियारत मोहम्मद अरबी के लिए, तो सलाम करके क्या कहा? या रसूल अल्लाह। भाई अभी तो ऐलान भी नहीं हुआ, तो ये साहिब नेमत है कि नहीं है? अजीज़ान गिरामी, बताइए साहिब नेमत है कि नहीं? अरे किसी के लिए आसमान से ला फतह इल्ला अली, ला साइफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ज़ुल्फ़िकार का आना, आसमानी लोहा आना, ये किसी के लिए नेमत है कि नहीं है? अजीज़ान गिरामी बताइए, भाई किसी का मासूमा से होना ये नेमत है कि नहीं है? अजीज़ान गिरामी, तो नेमत है। गोया अली की ज़ात गिरामी वो है कि जहां परवरदिगार आलम ने अपनी नेमतों को नाजिल किया। एक और बात पे आप गौर कीजिएगा, 1940 से पहले टेप रिकॉर्डर नहीं था, तो उस वक्त के ज़माने के जो खतीब थे, जो उलमा थे, उनकी अगर तकारीर सुननी हो तो क्या है, किताबी शक्ल में तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, लेकिन किस अंदाज से पढ़ा करते थे, कहाँ रुकते थे, कहाँ चलते थे, नहीं मालूम होगा, इसलिए कि रिकॉर्डिंग थी नहीं। अगर किसी के खुतबा 1400 साल पहले जो दिए गए हों वो महफूज रह जाए, ये नेमत है कि नहीं है? साहिब नहजुल बलागा होना ये नेमत है कि नहीं है? आज आप फैसलों को देखिए, कोई सा भी फैसला उठा लें, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल के फैसले नहीं मिलेंगे हैं, लेकिन 1400 साल पहले के फैसलों का महफूज होना, ऐसा जज है अली कि अली ने जो फैसले किए आज तक महफूज हैं। भाई ये नेमत है कि नहीं है? तो जो कीजिएगा, ये नेमत है कि नहीं है? अजीज़ान गिरामी, अब तो साइंस तरक्की कर ली है, वो तो और दूर नहीं कि आवाजें कैच की जा रही हैं, कैच करके सुना जा रहा है कि क्या कहा था। तो हम भी जाते मालिक, मौत बरहक है, लेकिन उस वक्त तक मौत न दीजो जब तक कि अपने कानों से मन कुन तो मौला हो, फहाज़ा अलीयुन मौलाना।
تو یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم ہے کہ ذات علی وہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. لیکن اب کیا ہوا؟ 2 ہستیاں ہوئیں. مختصر کروں، 2 ہستیاں. لیکن اگر ایک بی بی وہ ہو کہ جس کے دروازے کے اوپر اللہ کے رسول آ کے سلام کریں، یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ جس کی شان میں آیہ تطہیر ہو، آیہ مودہ ہو، سورہ دہر ہو. یوں تو پورا قرآن قصیدہ آل محمد ہے عزیزو، تو وہ یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، ہر خاتون کی زندگی کے 3 ادوار. کس کی بیٹی ہے؟ کس کی زوجہ ہے؟ کس کی ماں ہے؟ اگر ابتدائی دور دیکھنا ہے، کس کی بیٹی جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا؟ اس کی بیٹی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کس کی زوجہ؟ مولا کائنات کی زوجہ. بی بی معصومہ ہیں بھائی، جناب مریم بھی معصومہ ہیں، لیکن کیا ہے؟ معصومہ غیر معصوم کی محکومہ ہو نہیں سکتی. اس لیے قدرت نے قانون فطرت توڑا کہ بغیر شوہر کے بچہ دیں گے، اس لیے یہ معصومہ ہے. معصومہ غیر معصوم کی محکومہ ہو نہیں سکتی، اس لیے قانون فطرت توڑا اور بچہ بھی دیا. دوسرا قانون یہ توڑا کہ بچہ ہوتے ہی اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دے گا. اب یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں ہے رسول کی بیٹی معصومہ، ادھر پیغامات آئے، سب کو انکار کر دیا، سب کو انکار کر دیا. یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے ہر باپ کو اختیار دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا جہاں چاہے عقد کر دے، اور آپ کہتے مجھے اختیار نہیں. آپ کے اختیار کو تو ہم نے دیکھا، قدرت نے اپنے خزانوں کی کنجیاں آپ کے حوالے کر دی. چاند کے ٹکڑے کرنا، سورج کا پلٹانا، لعابِ دہن ڈالنا تو کنواں میں پانی میٹھا آ جائے. عزیزو، آپ کے کرامات تو ہم نے دیکھی، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ دیکھو میری بیٹی ہے معصومہ، میں مسلمان بناتا ہوں، میں مسلمان بناتا ہوں، حیوان سے انسان، انسان سے مسلمان، مسلمان سے مومن میں بناتا ہوں، لیکن میری بیٹی ہے معصومہ. اب جو معصوم بناتا ہے بندوبست بھی وہی کرے گا. اسی لیے اللہ نے اپنے گھر کا انتخاب کیا. درود بر محمد آل محمد. یہ ہے کس کی زوجہ. اب نتیجہ زندگی کیا ہے؟ کس کی ماں ہے؟ حسنین علیہ السلام کی ماں، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. عزیزان گرامی، یہ ہیں شہزادی کونین. ایسی بی بی ہیں، یہ صاحبان نعمت ہیں کہ نہیں ہیں، کہ اگر مباہلے میں آ گئیں تو نصارہ نجران نے کیا کہا تھا؟ بھئی اللہ کے رسول کو دیکھ چکے تھے، مولا کائنات کو دیکھ چکے تھے، حسنین علیہ السلام کو دیکھ چکے تھے، لیکن جیسے ہی مباہلے میں ایک پردہ نشین بی بی آئی، آگے آگے نبوت ہے، پیچھے پیچھے عصمت کبریٰ بی بی ہیں، ان کے پیچھے امامت ہے. جہاں نبوت قدم چھوڑتی ہے وہاں عصمت کبریٰ اپنے قدم رکھتی ہے، جہاں عصمت کبریٰ قدم رکھتی ہے وہاں امامت اپنے قدم رکھ دیتی ہے. گویا قدم بھی بی بی کے، اس کے اوپر امامت کے قدم ہیں. کیا پردہ نشی بی بی ہے. تو انہوں نے دیکھ کے نصارہ نجران نے کہا بھئی ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنا کام چھوڑ دے. ارے پہاڑ کیا ہے، آنے والے ایسا کہ مردے کو ٹھوکر مار دیں، مردہ زندہ ہو جائے، زندہ کی نماز پڑھا دیں تو مردہ ہو جائے. درود بر محمد آل محمد. تو صاحبان نعمت ہیں کہ نہیں ہیں عزیزانے کے. اچھا، اب اس کے بعد نبی کے کاندھے پہ سوار ہونا یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کسی کے لیے ناقہ بن جائیں یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کیجئے گا. نبی خطبہ دے رہے ہوں، شریعت بیان کر رہے ہوں، مسائل بیان کر رہے ہوں، لیکن اگر نواسہ آ جائے
اور یہ میں نہیں کہوں گا گرے حسین، قدرت کو منظور یہ ہوا کہ حسین کی معرفت حاصل ہو جائے، لہذا ادھر پیر الجھا، ادھر نبی نے خطبے کو چھوڑا، حسین کو اٹھایا، حسین کا تعارف کرایا۔ اب جو بیان ہو رہا تھا، شریعت بیان ہو رہی تھی، شریعت کو روک دیا، لیکن حسین کا تعارف ہو رہا ہے۔ اب یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا حسنین علیہ السلام صاحبان نعمت میں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی اپنی زلفیں دونوں شہزادوں کے ہاتھ میں دے دی، تاکہ معلوم ہو جائے جو حسن کا راستہ ہے وہی حسین کا راستہ۔ گویا حسین جہاد کریں گے تو حسن جہاد کر رہے ہوں گے، اگر حسن صلح کر رہے ہیں تو حسین بھی صلح کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے دونوں کے ہاتھوں میں اب جو بھی محمد آئے گا، جو بھی علی آئے گا، وہ اسی طرح سے ہوگا، اس لیے کہ ایک کی بات 12 کی بات ہے۔ اسی لیے عالم اسلام میں 4 امام ہوئے، لیکن چاروں میں اختلاف ہوا تو امام بنے۔ دوسرے نے پہلے سے اختلاف کیا تو امام بنا، تیسرے نے دوسرے سے اختلاف کیا تو امام بنا، چوتھے نے تیسرے سے اختلاف کیا تو امام بنا۔ بھائی یہاں 12 ہیں، اور 12 نے یہ کہا کہ اگر تمہیں یاد نہ رہے کہ کس نے کہا تو کسی سے بھی منسوب کر دو، ایک ہی بات ہے، جو ایک کی بات وہ 12 کی بات ہے، جو پہلے نے کہا وہی 8ویں نے کہا، جو 8ویں نے کہا وہی 12ویں نے کہا، پورا سلسلہ ایک ساتھ ہے، اس لیے کہ انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ درود میرے محمد علیہ محمد۔ تو معلوم ہوا کہ پنجتن کی ذات گرامی وہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، اپنی نعمتوں کو نازل کیا، اور جب خالق کائنات نعمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے تو پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، آج کے دن، گویا آج سے پہلے نہیں، الف لام مخصوص کر رہا ہے، آج کے دن، آج سے پہلے نہیں، اس لیے کہ دین تو آدم سے چلا ہے نا، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ، لیکن مکمل نہیں ہے۔ مکمل کب ہوا؟ جب آیت نازل ہوئی، جب غدیر میں مولا کائنات کے لیے اللہ کے رسول نے اہتمام کیا، قدرت نے چاہا کہ وہ پیغام پہنچا دیا جائے، تو پہلا اور آخری حج اللہ کے رسول کا، اس سے پہلے خطبے دیتے ہوئے آئے ہیں، عرفات سے ہو کے آئے ہیں، لیکن کہیں وہ بات نہیں بیان کی ہے۔ ایسے مقام پر لا کر، ایسے مقام پر لا کے جہاں کسی کو یہ عذر نہ ہو کہ ہم وہاں تھے، ہم وہاں تھے۔ بھئی کیا کیا، جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بڑھایا، جو حال میں وہ ہیں، گویا 3 زمانے ہیں، پاس، پریزنٹ، فیوچر، تینوں زمانوں کو ایک ساتھ کیا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہونا تھا۔ ادھر پالانوں کا ممبر بنایا، اور پالانوں کے ممبر بنانے کے بعد ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ درود میرے محمد علیہ محمد۔ گویا آج کے دن ہم نے اس دین کو کامل کیا، نعمتیں تمام کی اور اس دین سے راضی ہوئے۔ نعمتیں تمام ہوئی غدیر میں، گویا مولا کائنات کی جب ولایت کا اعلان ہو گیا، سب سے بڑی نعمتیں عظمیٰ مل گئی، تو دین کامل ہو گیا، دین کامل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ادھر دین کامل ہو گیا، ادھر وہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، وہاں حارث ابن نعمان فہری، عرب ہے، عجم بھی نہیں، جو مولا کے معنی نہ جانتا ہو، وہ آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا نماز پڑھو، پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، رکھا، آپ نے کہا حج کرو، کیا،
جو آپ کہتے گئے ہم کرتے گئے. اتنا اور بتا دیجئے کہ آپ نے جو اپنے بھائی علی کو ہمارا مولا بنایا خود سے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ اگر اللہ نے بنایا ہے تو اب اللہ سے کہیے میرے اوپر عذاب نازل کرے. میں کیسا بندہ ہے جو عذاب کے لیے کہہ رہا ہے عذاب نازل کرے. اب توجہ رکھیے گا، عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. عجب نہیں کہ دامن رحمت سمیٹ لیا ہو. ادھر دامن رحمت کا سمیٹنا تھا. عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ آیا. کیا آیا بھئی؟ عذاب آیا تو کیا آیا؟ ایک تلوار آتی دو حصوں میں بانٹ دیتی، سرخ آندھی آتی اڑا کے لے جاتی. عذاب ہے نا، عذاب شدید آیا تھا. لیکن یہ کنکر آیا. بھئی یہ کنکر کیوں؟ مالک تیرے خزانے قدرت میں بے شمار عذاب. یہ کنکر کیوں مارا؟ کہ وہی عذاب آئے گا جو کعبے کی حفاظت کے لیے آیا. یہ مولود کعبہ کی بات ہے. درود میرے محمد آل محمد. یہ مولود کعبہ کی بات ہے. تو عزیزان گرامی، نعمتیں بھی تمام ہوئیں اور پھر یہاں زندگی آتی ہے تو کامیاب، موت آتی ہے تو شہادت میں بدل جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، وہ صاحبان نعمت. اور پھر کتنا آسان کر دیا حسین ابن علی نے، کتنا سہل کر دیا صراط مستقیم کو سمجھنا. بھائی قربانیاں دے کر اپنے کردار کو اس طرح نمایاں کیا کہ لوگوں پہ آشکار ہو گیا کہ صراط مستقیم کدھر ہے اور صراط مستقیم کدھر نہیں ہے. جہاں حسین کھڑے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، اور جو اس سے بچ بچ کے چل رہا ہے وہ دشمن حسین ہے. وہ ہے جو گمراہی میں مبتلا ہے. جہاں عذاب شدید آئے گا وہ ہے. عزیزو بس عزیزو، شب عاشور کی شب آ گئی. جو مہمان آیا تھا وہ مہمان جا رہا ہے. خیام حسینی میں بھی تسبیح اور تحلیل کی آوازیں بلند ہیں. ہر طرف عبادتیں ہی عبادتیں ہو رہی ہیں. عزیزو یہ وہ گروہ ہے جو صراط مستقیم پر قائم ہے. عزیز ہر طرف یہاں تک کہ خیموں میں تیاریاں ہو رہی ہیں. ہر خیمے میں صبح کی تیاری ہو رہی ہے. حسین ابن علی کبھی ایک خیمے میں جاتے ہیں، کبھی دوسرے خیمے میں جاتے ہیں. اسی طرح جب حسین خیموں میں جا رہے تھے تو ایک خیمے میں حسین کی بہن زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی. میرے بچوں، تمہارے بابا علیل ہیں اس لیے ساتھ نہیں آئے، ورنہ وہ بھی ساتھ آتے. صبح کو ماموں سے اجازت لے کر سب سے پہلے تم جانا. دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اکبر چلا جائے، میرا قاسم چلا جائے. نہیں میرے بچوں، سب سے پہلے ماموں سے اجازت لے کر تم جانا. اور دیکھو دستور عرب یہ ہے کہ جا کے اپنا تعارف کرایا جاتا ہے. کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کیا قبیلہ ہے. تو کچھ تعارف نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ ہمارے ماموں ہیں حسین، یہ نہ کہنا کہ ہمارے ماموں ہیں ابوالفضل، بلکہ کہنا حسین کی ایک کنیز ہے جس کے ہم لال. بس جیسے ہی جملہ مکمل کیا حسین خیمے میں آئے، بہن نے بات بدل دی. اس کے بعد دوسرے خیمے میں گئے حسین. وہاں کیا دیکھا؟ ام لیلا علی اکبر کے سرانے. میرے لال، سب سے پہلے بابا سے اجازت لے کے تم جانا، ماں کے دودھ کا اثر رکھ لینا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا ہو کے. میں فاطمہ زہرا کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گی. ایک خیمے میں مولا ابوالفضل عباس
शहजादा अली अकबर और शहजादा कासिम भी। इधर अबुल फजल अब्बास तलवार के ऊपर सक़ल कर रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा अली अकबर, सबसे पहले आका से इजाजत लेके मैं जाऊंगा, तुम आका का ख्याल रखना। अली अकबर कहते हैं, अम्मू जान, पहले बाबा से इजाजत लेके मैं जाऊंगा, अगर आप चले गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी। कासिम इब्ने हसन कहते हैं, अम्मू जान, सुबह को सबसे पहले इजाजत लेकर मैं जाऊंगा, इसलिए कि अगर आप चले गए तो अम्मू की कमर टूट जाएगी, और ऐ भैया अली अकबर, अगर आप चले गए तो आंखों की बसारत चली जाएगी। अरे सबसे पहले मैं जाऊंगा, इसलिए कि मैं यतीम हूं। हुसैन आए, कासिम इब्ने हसन को सीने से लगाया, ए मेरे लाल, ये तूने क्या किया, तेरा चचा मौजूद है। हर खेमे में एक खेमा ऐसा है जहां माँ झूला झुला रही है, कहती जा रही है, बेटा अली असगर, सुबह जिहाद का दिन है, हर बीबी अपनी कुर्बानी को पेश करेगी, लेकिन तू तो इतना कमसिन है कि खुद चल के मक्तल जा नहीं सकता। मैं क्या करूं? ये कहना था कि हुसैन खेमे में आए, एक हाथ अली असगर के सीने पे रखा, एक हाथ झूले पे रखा, जैसे कोई कुरान की कसम खाए हाथ रखा। कहूं मेरा बाप मत घबरा, अरे सुबह हो लेने दे, अगर तेरे असगर को अकबर से आगे ना कर दूं तो हुसैन ना कहना। अब हुसैन जब खेमों से होते हुए बाहर निकले, एक कोने में देखा माँ की कनीज फिजा रो रही है। कहे, मेरी माँ की कनीज फिजा, इस वक्त रोने का सबब क्या है? मैं मौजूद हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? कहा, हुसैन, कल हर बीबी अपनी कुर्बानी को पेश करेगी, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। फिजा, बस इतनी सी बात है। अरे कल जब उम्मे कुलसूम अब्बास को भेजे, जब उम्मे लैला अली अकबर को भेजे, जब उम्मे रबाब अली असगर को भेजे, जब ज़ैनब और मोहम्मद को भेजे, जब उम्मे फरवा कासिम इब्ने हसन को भेजे, तो मुझे हुसैन को तुम अपनी जानिब से भेजना। अलगरस सुबह आशूर नमदार हुई, तारीख की वाहिद जंग जो अजान से शुरू हुई और हुसैन के सजदे के ऊपर इख्तिताम पजीर हुई। अजीज व असहाब गए, अंसार गए, आयशा की बारी आई। अब एक वक्त वो आया कि कोई भी न रहा, अरे तन्हा है हुसैन, तन्हा है हुसैन। अरे लोग ताज़ियत पेश करने के लिए आते हैं अगर कोई सानिया हो जाए, लेकिन करबला में ये भी रवाना था। अरे कांटे बिछाने वाले मौजूद थे, पत्थर मारने वाले मौजूद थे, नेजा चुभोने वाले मौजूद थे। हुसैन से किसी ने लफ्ज़ ताज़ियत भी अदा ना किया। इस बात को मीर अनीस कहते हैं, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। आखिरी रुखसत के लिए आए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम, तुम पे हुसैन का आखिरी सलाम हो। आए, फिजा जरा जाके वो कुर्ता ले आ, देख ज़ैनब को इसकी खबर ना हो। फिजा गई, वो कुर्ता लेके आ रही थी, नागाह सानिया ज़हरा की निगाह पड़ गई। कहा, फिजा तेरे दामन में क्या है? खामोश, हुक्म इमाम है। फिर कहा, तेरे दामन में क्या है? खामोश है, हुक्म इमाम है। अब अली की बेटी को जलाल आ गया, मैं अपने माँ के हक की कसम देती हूँ,
بتا دے کہ تیرے دامن میں کیا ہے. بس یہ کہنا تھا. فضہ نے کہا بارے الہ تو گوارا نہ ایک طرف حکم امام. یہ کہہ کے جو ہاتھ کا بلند کرنا تھا کرتا گرا. کہا آقا نے کرتا منگایا ہے. کہا کرتا نہیں کفن منگایا. لا مجھے دے دے. آئی اور آنے کے بعد کہا بھیا اماں یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. اماں نے کہا تھا اے بیٹی زینب کربلا میں تو نہ ہوں گی لیکن جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو میری جانب سے اس کے گلے کے بوسے لے لینا. ادھر حسین نے کہا بہن زینب ہمیں بھی ایک وصیت یاد آئی. ذرا ابا تو ہٹاؤ بازوؤں سے چادر کا ہٹنا تھا. ارے بوسے لیے یہ نانا کی گنہگار امت ہے. ان بازوؤں میں رسن باندھے گی. کبھی بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند نہ کرنا. سید سجاد کے پاس آئے رموز امامت تعلیم فرمائے. سید سجاد سے کہا جب وطن جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا. ان سے کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. بیبیاں دو رویا قطار بنا کے کھڑی ہو گئی. حسین ان کے درمیان سے نکلے. سب کو سلام. جن کے مرد ہماری نصرت میں گئے. جب خیمے کا در قریب آیا 7 بہنیں ہیں 2 حقیقی بہنیں 5 اولاد علی میں ہیں. اب بہنوں کا چھٹمٹ کمزور پڑا. اب ادھر امام نے کہا اے بہن زینب ایک تو نماز شب میں نہ بھولنا. دوسرے ہماری سکینہ کا خیال رکھنا. اس کو ہم نے نماز شب میں مانگا ہے. اس کے بعد حسین برآمد ہوئے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین گھر سے خیمے سے برآمد ہوئے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا ہو. کہے کوئی ہماری سواری کا لانے والا. کہیں سے کوئی جواب نہ. عباس بیٹا علی اکبر بیٹا قاسم. کہیں سے کوئی جواب نہ آیا. آواز دی اے حبیب اے مسلم ابن اوسجا اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا. کوئی لبیک نہیں کہہ رہا. ان لاشوں سے صدائے موت مانے ہم حاضر ہیں. اب امام چاہتے کہ سوار ہو. بس صاحبان اولاد کا مجمع آخری جملے. لیکن کیا دیکھا سینے پہ سونے والی سکینہ. اے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں لے کر نہ جا. صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. حسین نے دیکھا نیچے آئے سکینہ کو سمجھانے لگے. اے بیٹی ہمارا جانا ضروری ہے ہم کو جانے دو. سکینہ کہتی ہے نہ جائیے بابا. حسین نے کہا ممکن ہے کچھ پانی کی سبیل ہو. کہ امو بھی یہی کہہ کر گئے تھے سکینہ کو پانی نہیں چاہیے آپ نہ جائیے. حسین بچی کو سمجھا رہے ہیں اے بیٹی ہمارا جانا ضروری ہے. اب بچی کہتی بابا میں بھی تھک گئی ہوں بابا ایک بار اپنے پاس سلا لیجئے بابا. حسین اسی گرم ریتی پر لیٹ گئے. ارے بچی کو جو باپ کا پہلو ملا زخمی حسین. ارے سکینہ کو نیند آ گئی. اب جو سکینہ کو نیند آئی خواب میں دادی زہرا کو دیکھا. دادی زہرا آئی ہے آگے کہہ رہی ہے اے بیٹی سکینہ اپنے بابا کو جلدی بھیجو. دیکھو ان کے مقتل کی زمین ہم نے اپنے بالوں سے صاف کیا ہے. سکینہ گھبرا کے اٹھ گئی. کہا بابا جائیے خدا حافظ و ناصر دادی آپ کے انتظار میں ہے. اب حسین نے کہا اے بیٹی سکینہ آج سے ترتیب بدل جائے گی. بچی کہتی ہے بابا وہ کون سی ترتیب ہے. کہ اب تک تو یہ ہوتا ہوا ہے نا کہ تم ہمارے پاس سویا کرتی تھی. علی اصغر تمہاری ماں کے پاس سویا کرتے تھے. لیکن آج کی جو شب ہوگی یہ جنگل ہوگا یہ ویرانہ ہوگا. ہم ہوں گے اور علی اصغر ہمارے پاس ہوں گے. سکینہ کہتی ہے بابا یہ کیوں کار ہوگا. کہ بس اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا تھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اب یہاں کوئی نہیں ہے میں بلاؤں کس کو. رن میں جو مجھ پہ گزرتی ہے بتاؤں کس کو.